مفتی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ۔ والکاظمین الغیظ، اور پیتے ہیں غصے کو۔ سبحان اللہ، غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں۔ چائے تو پیتے ہو نا، ایسا غصہ بھی پیا کرو۔ غصہ ایسا ہے جس طرح ایک پیالہ بھر گیا بالکل زہر کا۔ اب اگر یہ زہر آپ کسی اور پہ ڈالتے ہیں تو وہ مرتا ہے، تو آپ ہی پی لیں، آپ ہی کا زہر ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حدیث شریف میں ایک شخص بہت غصہ ہو گیا، آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو اس کے گلے کی رگیں سرخ ہو گئی، یہ جو رگیں سرخ ہو گئی اس میں سے جہنم کی آگ نظر آتی۔ اور پھر فرمایا انی لأعلم کلمۃ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں لو قالها لذهب عنه ما يجدو، اگر وہ کلمہ پڑھ لیے تو غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور ٹھنڈے نہیں ہوتے، تو اعوذ باللہ کا مقدار بڑھا دیں۔ والکاظمین الغیظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک کو پکڑ کے بڑی مشکل سے گرایا۔ جب گرایا اس کے اوپر بیٹھ گئے تو اس نے نیچے سے تھوکا، تو حضرت علی فوراً ہٹ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، تو بہت مشکل سے مجھے پچاڑا، ایسے ہی چھوڑ دیا؟ کہا وہ جو پچاڑا تھا اللہ کے لیے، اور اب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا، آگے اگر ماروں گا تو یہ نفس کے لیے، اور نفس کے لیے تو میں نے لڑنا نہیں ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو گرائے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو کرے۔ انبیاء علیہ السلام میں یہ ایک کمال دیکھا گیا، اور ان کے متبعین صادقین میں، کہ ایسے خطرناک و نازک موقع پر وہ غصے کو اور شہوت کو بالکل اڑا دیتے۔ والکاظمین الغیظ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ من استغضب فلم یغضب فهو حمار، جس کو غصہ دلایا گیا اور غصہ ہی نہیں ہوا تو وہ تو حمار ہے، درازگوش۔ انسان کو ناکارہ حالات میں غصہ تو آتا ہے۔ ومن استرضی فلم یرضى فهو شیطان، اور جس سے معافی مانگی جا رہی ہے، راضی کیا جاتا ہے پھر بھی نہیں مانتا، یہ شیطان کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ غصے کا آنا یہ کمال ہے، لیکن غصے کا پی لینا اس سے بڑھ کر کمال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آتا تھا کہ سر سے پگڑی اٹھا لیتے تھے ورنہ آگ لگ جاتی تھی۔ لیکن حضرت کی طبیعت کا یہ عالم ہے کہ ایک دن بھیڑ بکریوں کا ریوڑ لے جا رہے تھے، ایک بکری بھاگ گئی، صبح سے شام تک دوڑا ہے۔ شام کو جو پکڑ لیا تو چاہیے تھے کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے، لیکن حضرت نے اس کے ایک ایک پیر دبایا اور فرماتے تھے اتعبتنی واتعبت نفسک سائر اليوم، مجھے بھی تکا دیا اور اپنے آپ کو بھی تکا دیا دن بھر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو کلیم بنایا کہ آپ مجھ سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ میں برداشت بہت زیادہ ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں ضرب المثل تھے۔ درس حدیث دے رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں، سوالات کے جوابات میں یہ جواب بھی دیا کہ نہیں بھائی آپ کو کسی نے غلط بتایا، میرے والدین کے نکاح کے گواہان موجود ہیں۔ طالب علم حیران ہو گئے کہ یہ کیا جواب ہوا۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایک پرچی پہ لکھا ہوا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ حرامی ہیں، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کو لکھتے ہیں۔ تو کوئی اور ہوتا تو کہتے کھڑا کرو، باندھو پلر سے، ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، چیر پھاڑو اسے۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کو کسی نے غلط بات بتائی ہے، اتفاق سے میرے والدین کے نکاح کے انعقاد کے گواہ اب بھی موجود ہیں۔
आए हाय सुभान अल्लाह, तौबा। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि मदनी सहाबी नहीं थे मगर सहाबा के नमूना ही थे। सुभान अल्लाह। वतन के काम आया है उसी का उज़्र फौलादी, हुसैन अहमद के कदमों का तसद्दुक है ये आजादी। हजरत मदनी की कुर्बानियों के नतीजे में और इतने जबरदस्त जोहद और ईसार के नतीजे में हिंदुस्तान आजाद हुआ है और पाकिस्तान बना है। वतन के काम आया है उसी का अज़्म फौलादी, हुसैन अहमद के कदमों का तसद्दुक है ये आजादी। वल्काज़िमीन अल-गैज़, और पीने वाले हैं गुस्से के, वलाफीना लिन्नास, और दरगुजर करते हैं लोगों से। लोग गलतियां करते हैं, किस्म किस्म की तकालीफ पहुंचाते हैं और आप माफ करते हैं। हदीस शरीफ में है क़यामत के दिन एक ऐसे शख्स के बड़े खतरनाक जराइम माफ होना शुरू हो जाएगा जो और लोगों के माफ नहीं होंगे। मैदान हशर वाले हैरान रह जाएंगे। आप ताला शानू की तरफ से ऐलान होगा कि इसने भी इस किस्म के हालात माफ किए, लोगों ने बड़ी ज्यादती की लेकिन ये माफ करते हैं। मुफ्ती साहब की इसाले सवाब के लिए 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर उनकी सवाब ज़रूर पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाह।